سید نور اپنی اہلیہ سائمہ نور اور بیٹے شاذل کے ساتھ لنچ کے لیے اپنے پسندیدہ ریسٹورنٹ سارپینوز گئے۔ آپ نے ریما، میرا، ریشم اور ثنا جیسی ایک سے ایک بڑھ کر ایکٹریس کے ساتھ کام کیا، لیکن جب سے آپ کی فلموں کی مستقل ہیروئن سائمہ جی بن گئی، اس کے بعد سے باقی سب ہیروئنس کو آپ نے ناراض کر دیا۔ وہ ناراض ہوئی، میں نے تو نہیں کیا۔ میرے جو رولز ہیں فلم میں جو سائمہ نے کیے ہیں، مجھے کوئی بتائے کہ ان رولز کو کوئی اور کر سکتا تھا؟ نہیں کر سکتا تھا۔ اور میں نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ ہم فیملی ہیں اور اس لیے میں نے ان کو، وہ ہمیں اوبلائج کرتی ہیں آ کے فلم میں جو کام کرتی ہیں جس طرح، تو یہ فضول ایکٹریسز کی یہ مجھ پہ بہتان ہے۔ کچھ ایکٹریسز کو تو یہ بھی شکوہ ہے کہ آپ نے ایک ایکٹریس کے لیے پوری انڈسٹری کو کمپرومائز کر دیا۔ نہیں، کمپرومائز اگر کیا ہوتا تو ساری کی ساری فلمیں فلاپ ہو جاتی، ساری کی ساری کامیاب ہو گئیں، ہٹ ہو گئیں۔ ڈائریکشن کا آغاز کیا تو 90 کی دہائی میں آپ کی اہلیہ رخسانہ نور نے آپ کا بھرپور ساتھ دیا۔ فلم انڈسٹری میں سید نور اور رخسانہ نور کی جوڑی ایک برانڈ کی حیثیت اختیار کر گئی تھی، اس دور کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں، رخسانہ کو میں فلم میں لایا، وہ فلمی خاتون نہیں تھی، نہ وہ کرنا، میں نے اس کو انسپائر کیا کہ وہ گانے لکھے۔ ایک دو شاعر مجھے تنگ کر رہے تھے تو میں نے کہا کہ تم ٹرائی کرو، اس کو تھاٹس دیے، ٹرائی کیا اور اس نے بہت اچھے لکھے، کیونکہ وہ شاعرہ تو تھیں بہت اچھی۔ ادروائز ان کا کوئی کنٹریبیوشن فلم میں نہیں تھا، کبھی بھی نہیں رہا۔ وہ اپنے گھر تک محدود تھیں، اپنے بچوں تک محدود تھیں، گانے کو حد تک انہوں نے جتنے بھی گانے لکھے سب کے سب ہٹ ہیں گانے، وہ ایک بھی گانا ایسا نہیں ہے جو مقبول نہیں ہوا۔ کہتے ہیں مجاجن فلم آپ کی اور رخسانہ نور کی زندگی کی حقیقی کہانی پر مبنی ہے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ ایکچولی جو مجاجن ہے یہ تو بابا بلے شاہ کی سٹوری ہے۔ میں جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میں بابا بلے شاہ کا مرید ہوں، تو اس پیر کی کہانی کو میں نے لو سٹوری میں کنورٹ کیا، جیسے کہ وہ بابا بلے شاہ کا رول شان نے کیا، پیر عنایت شاہ کا رول میں نے انسپائر ہو کے سائمہ سے کرایا۔ جیسے جا کے بابا بلے شاہ نے کہا کہ یہ جو میرا پیر ہے یہی میرا سارا کچھ ہے، اس نے سارا خاندان چھوڑ دیا۔ اسی طرح میرے فلم کا ہیرو جو میرڈ ہے وہ جا کے ایک ایسی خاتون، گانے بجانے والی خاتون کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اور یہی کہتا ہے کہ یہی سارا کچھ ہے، تو اس کو وہ جسٹیفائی کرتا ہے اپنے عشق سے۔ ایک سچویشن آلموسٹ کمپلیٹ میں نے رکھی جس میں بابا بلے شاہ کو کے حوالے سے ان کے والد کو کسی نے جا کے کہا کہ وہی پیر عنایت شاہ کے گھر کے باہر وہ عورتوں کے کپڑے پہن کے گھنگرو باندھ کے ناچ رہا ہے، تو وہ بڑے غصے میں اٹھے کہ اس نے پیروں کا نام بدنام کر دیا اس بلے نے، آج میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ اور وہ آتے ہیں اور جب اس کو دیکھتے ہیں ناچتے ہوئے بلے شاہ کو، تو وہ کہتے ہیں یہ تو کچھ اور ہی کیفیت ہے، اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ سیم سچویشن میں نے رکھی، شان جو ہے وہ اس گانے بجانے والی کے عشق میں جو وہ ناچتی گاتی ہے، کہتا ہے میں ناچنا چاہتا ہوں تمہارے عشق میں، تو ویسے گھنگرو باندھ کے وہ ناچتا ہے۔ ویسے ہی اس کے باپ کو اطلاع ملتی ہے تو اس کو مارنے کے لیے آتا ہے، جب کھڑکی کھول کے دیکھتا ہے تو وہ جس کیفیت میں وہ ناچ رہا ہوتا ہے اس خاتون کے سامنے، اس عشق کے سامنے، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ کچھ اور ہے۔ تو وہ ساری انسپریشن، کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ وہ بابا بلے شاہ کی لائف سے اور ان کے عشق سے میں نے متاثر ہو کر، وہ ویسی تو نہیں، مطلب متاثر ہو کر میں نے لکھی۔ آپ تو فلم گھونگھٹ سے ہی سائمہ کے عشق میں مبتلا ہو گئے تھے۔ جی جی۔ لیکن سائمہ کو کب بتایا؟ دیکھیں، عورت بہت چلاک ہوتی ہے، وہ مرد کی ایک نظر کو پہچان لیتی ہے، یہ کس نظر سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب میں عشق میں مبتلا ہوا تو اس کو پتہ چل گیا ہوگا، میں نے کبھی یہ سوال کیا نہیں ان سے، لیکن ان کو پتہ چل گیا ہوگا۔ لیکن جب اظہار ہوا تو اظہار اس نہج پہ پہنچا کہ اگر عشق کیا ہے تو پھر عشق جاری رہنا چاہیے، ہاتھ پکڑا ہے تو پھر ہاتھ چھوٹنا نہیں چاہیے۔ پہلی بیوی کو اعتماد میں کب لیا؟ پہلی بیوی کو اعتماد میں بہت لیٹ ہوا تھا۔ لیکن یہ تو ایک
ہمارے ہاں ایک فلسفہ ہے نا جی، دوسری بیوی کا اور پہلی بیوی کا، ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق، ورنہ اسلام کی روح سے دیکھیں تو آپ کو نکاح آپ کا جائز ہے اور آپ حق پہ ہوتے ہیں. اور اس طرح رخسانہ نے بھی شور مچایا، خاندان میں بھی شور مچا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک سچا رشتہ ہے اور اچھا رشتہ ہے تو گریجولی اس کو ایکسیپٹ کیا. سب سے پہلے رخسانہ نے کیا، سب سے پہلے اس نے مجھے کہا کہ شاہ جی بیاہ کیتا جے نا تے ہن سائمہ نو شرعی حق دو. پھر گریجولی بچوں نے کیا. سائمہ کی سائڈ میں بھی بہت سارے لوگ تھے جو اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے اس رشتے کو، وہ تو کہتے تھے جی مہینہ 2 مہینے یہ ٹوٹ جائے گا، توڑوانے کی بھی کوشش کی. یہ دونوں طرف سے ہی تھا، لیکن چونکہ آپ مضبوط تھے، آپ کا رشتہ مضبوط تھا، آپ سچے دل سے انوالوڈ تھے، تو کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا ہمارا. سنیں چوڑیاں فلم کے بعد آپ سائمہ سے شادی کر چکے تھے، لیکن اناؤنس 2007 میں کیا. جی. بچوں کی زندگی پر اس فیصلے کا کیا اثر ہوا؟ دیکھیں بچے بچے ہی ہوتے ہیں، اور بچے چونکہ کچھ شیئر نہیں کرتے، اپنے ماں کے بہت قریب ہوتے ہیں. اس وقت ان کا بہت لاؤڈ ریئیکشن تھا، لیکن آج وہی بچے سائمہ کو بہت چاہتے ہیں اور سائمہ ان کو بہت چاہتی ہے. اور وہ اس لیے بھی چاہتے ہیں کہ رخسانہ کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سائمہ نے ان کے باپ کو کتنا حوصلے کے ساتھ ان کی زندگی کو بکھرنے نہیں دیا، ان کا کوئی ایسا پہلو خراب نہیں ہونے دیا زندگی کا جو اکثر ہو جاتا ہے. تو اس بات کو بڑا انہوں نے وہ انسپائر ہوئے بچے، اور سائمہ نے ان کو گلے لگایا. آج میں بتاؤں آپ کو، ایک ٹک ٹاک میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ چلا دیجیے گا اس پروگرام میں. سائمہ کا اور شاذل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو انہوں نے کیا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں یہ سائمہ کا بیٹا ہے؟ نہیں یہ تو یہ اتنا قریب ہے کہ لوگ مانتے بھی ہیں کہ یہ بیٹا ہے، پھر یہ سوچتے ہیں کہ یہ تو بڑا سا ہے، سائمہ کی ایج اتنی نہیں ہے تو یہ کیسے ہے. تو اتنا ان میں وہ محبت پیار آ گیا ہے. سائمہ ڈراموں میں بھی کام کر رہی ہیں. جی. سائمہ کا انٹرویو ہے میرا سامنے بیٹھے ہیں نا. سائمہ ڈراموں میں بھی کام کر رہی ہیں. کیا اسکرپٹ کے انتخاب سے پہلے آپ سے مشورہ کرتی ہیں؟ کبھی بھی نہیں. میں آپ کو ویٹ صاحب میں بتاؤں، میں نے اپنی اس ریلیشن میں، اس رشتے میں آج تک نہ فلم کو نہ ڈرامے کو، اس کی کسی جو بزنس پروپوزیشنز ہیں میں کبھی انوالو نہیں ہوا. یہ سارے ان کے اپنے ڈیسیجن ہوتے ہیں. اچھی زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک عمل ہے جس میں دخل اندازی نہیں ہونی چاہیے، اس میں دخل اندازی مت کریں.